السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے حکمت و نزول القرآن منجمن، یعنی تدریجی طور پر قرآن کے نازل ہونے کی حکمت۔ تو کل کے سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ مصنف نے 5 حکمتیں ذکر کی ہیں۔ الحکمت الاولی تثبیت و فؤاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچانا، اور دوسری حکمت التحدی والاعجاز، یعنی چیلنج کرنا اور قرآن کے معجزہ ہونے کا اظہار، اور تیسری حکمت یہ تیسیر و حفظ ہی و فہم ہی، قرآن کریم کو کے یاد کرنے کو اور اس کے سمجھنے کو آسان بنا دینا۔ تو اور چوتھی حکمت مسائرۃ الحوادث و تدرج فی التشریع، یعنی حوادث و واقعات کا ساتھ دینا اور قانون سازی میں تدریج اختیار کرنا۔ اور پانچویں حکمت الدلالۃ القاطعہ علی ان القرآن من اللہ عز و جل، اس بات کی قطعی دلیل کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 حکمتوں پر ہم بحث کر چکے تھے، الحکمت الاولی اور الحکمت الثانیہ میں۔ آج بحث کا عنوان ہے یہ الحکمت الثالثہ تیسیر و حفظ ہی و فہم ہی، یعنی قرآن کریم کے حفظ کو، اس کے فہم کو آسان بنا دینا۔ دیکھیے، قرآن کریم کا نزول ایسی امت پر ہوا ہے کہ جن میں اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بس اس کو لوگوں کے حافظے نے محفوظ کیا، اور اس طرح سے محفوظ کیا کہ ایک زیر زبر پیش میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ بات ضروری تھی کہ قرآن کریم نازل ہوتا تدریجی طور پر، تاکہ لوگ اسے آسانی سے یاد کر لیتے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ تو اس تیسیر کا ایک سبب قرآن کریم کا تدریجی نزول بھی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی آیت اترتی تھی یا آیات کا نزول ہوتا تھا، اسے صحابہ یاد کر لیتے تھے، اس کے معنی پر غور کرتے، اس کے احکام کے پاس ٹھہرتے، اور یہ منہج تابعین کے زمانے تک پایا جاتا رہا۔ ابو نضرہ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو قرآن سکھاتے تھے 5 آیات، 5 آیات بالغدات، صبح کو 5 آیات اور شام کو 5 آیات، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ جبرائیل قرآن کریم کو نازل کرتے تھے 5 آیات اکثر۔ اور خالد بن دینار سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو العالیہ نے کہا تعلم القرآن 5 آیات 5 آیات، قرآن سیکھو 5 آیات، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حاصل کرتے تھے جبرائیل سے 5 آیات۔ اور عمر سے مروی ہے کہ تعلم القرآن 5 آیات 5 آیات، قرآن سیکھو 5 آیات، اس لیے کہ جبرائیل 5 آیات نازل کرتے تھے۔ تو یہ تیسری حکمت ہے۔ اور چوتھی حکمت ہے مسائرۃ الاحداث
مسارت الحوادث و تدرج فی التشریع، یعنی حوادث و واقعات کا ساتھ دینا اور قانون سازی میں تدریج اختیار کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کس طرح سے واقعات و حوادث کا ساتھ قرآن نے دیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی میں جس طرح کے حالات و واقعات پیش آتے تھے، انہی حالات و واقعات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، اور اسی اعتبار سے قرآن کریم میں احکام نازل کیے جاتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم میں ایمان کے اصول پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان جیسے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، یہ تعلیمات پہلے دی گئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محاسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، ان کو روکا گیا ہے فحش اور منکر کاموں سے، تاکہ فساد اور شر کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے، اور حلال و حرام کے قواعد کو بیان کیا جائے، جس پر دین کا شیش محل کھڑا ہے۔ اور اس سلسلے میں کھانے پینے کے آداب، مال کے آداب، عزت و آبرو کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے قرآن کریم نے تدریجی طور پر امت کو جو قوانین دیے ہیں، یہ انفرادی و سماجی امراض کی اصلاح کے بارے میں، اس طرح سے کہ شریعت نے پہلے فرائض دین کو مشروع کیا، دین کے فرائض، اسلام کے ارکان کو، جو ان کے دلوں میں ایمان بھر دے، اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اسی طرح سے قرآن کریم نازل ہوتا رہا ان حوادث کے موافق جو مسلمانوں سے گزر رہے تھے ان کی مسلسل طویل زندگی میں۔ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں مکی اور مدنی صورتوں کا، تو کس طرح سے قرآن نے قوانین میں تدریج اختیار کی ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ مکہ میں نماز فرض کر دی گئی تھی، اور زکوٰۃ کا عام اصول بھی فرض کر دیا گیا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کیا ہے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یہ سورہ روم کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ انعام کا نزول ہوا جو مکی ہے، جس میں ایمان کے اصول بیان کیے گئے ہیں، توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور شرک اور مشرکین کی تردید کی گئی ہے، اور کھانے پینے کا آداب ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ سورہ انعام کی آیت 151 سے لے کے 152 تک ہے۔ یہ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرے تفصیلی احکام نازل ہوئے، جیسے یہ مدنی معاملات کے اصول کا نزول بھی مکہ میں ہوا ہے، لیکن ان کے احکام کی تفصیل کا نزول مدینہ میں ہوا، جیسے آیت مدائنہ، آیت تحریم۔
اسی طرح سے خاندانی تعلقات کی بنیادوں کے بارے میں آیات کا نزول مکہ میں ہوا ہے، لیکن یہ زوجین میں سب کے حقوق کا بیان اور ازدواجی زندگی کے فرائض کا بیان اور جو اس کے لیے لازم ہے، یعنی یہ حسن سلوک کا برقرار رہنا، پھر یہ طلاق ہے، خلا ہے اور وراثت کے مسائل ہیں، ان کا تذکرہ مدنی صورتوں میں ہے۔ یہ اسی طرح سے اصل زنا کی حرمت کا نزول مکہ میں ہوا ہے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے، لیکن اس پر مرتب ہونے والی سزاؤں کا تذکرہ مدینہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے خون کی حرمت کی اصل کا نزول مکہ میں ہوا ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، لیکن اس کے تعلق سے سزاؤں کی تفصیل، اس کا تذکرہ، اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ یہ قانون سازی میں تشریع کی سب سے واضح مثال یہ شراب کی حرمت ہے۔ شراب کی حرمت یہ کئی مراحل سے ہو کر کے گزری ہے، جیسے یہ سب سے پہلے یہ سورہ نحل میں یہ آیت اتری، ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا رزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یعنی کھجور کے پھلوں میں، انگور کے پھلوں میں جن سے تم یہ شراب یعنی مستی کا سامان بناتے ہو اور اچھی روزی بناتے ہو، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور احسان ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ ان پھلوں سے تم لوگ شراب بھی بناتے ہو، روزی بھی بناتے ہو۔ اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کا نزول ہوا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بہت سے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، لیکن ابھی شراب کی حرمت کا اشارہ آہستہ آہستہ قرآن نے اس کی طرف کیا ہے۔ اس کے بعد آیت کا نزول ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، اے ایمان لانے والو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم شراب پی کر کے مست ہو۔ تو ان اوقات میں جن میں نماز پڑھنا ہوتا تھا لوگ اس سے پہلے شراب سے باز آ جاتے تھے، لیکن ابھی بھی مطلق طور پر شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے 91 کا نزول ہوا ہے، جس میں قطعی طور پہ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ آیت کریمہ جب اتری ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 اور 90 اور 91، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ انتہینا، ہم شراب پینے سے باز آ گئے، اور اس طرح سے شراب کی قطعی حرمت ہوئی ہے تدریجی طور پر۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انما نزل اول ما نزل منه سورۃ المفصل فی ذکر الجنۃ والنار حتی اذا صاب الناس الى الاسلام نزل حلال وحرام ولا نزل اول شيء لا تشرب الخمر فقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا۔ یعنی عائشہ کی روایت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تدریجی طور پر
شراب کو زنا کو حرام قرار دیا، اس سے پہلے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا اور لوگوں میں حلال و حرام کی معرفت ہو گئی۔ اور اسی طرح سے جہاد و قتال کے سلسلے میں بھی قرآن میں تدریج اختیار کی گئی ہے، اور جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مشرکین قیدی ہو کر کے آئے تھے تو آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ ابو بکر نے کہا کہ ارا ان تعفو عنہم وان تقبل منہم الفداء، معاف کر دیجئے، فدیہ لے لیجئے۔ اور عمر فاروق کی رائے تھی کہ ان کی گردن مار دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے کو اپنایا، جس پر تنبیہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت اتری ہے کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یعنی پہلے ایسی چیز مقدر تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو عذاب لاحق ہو جاتا ابو بکر کی رائے کی اختیار کرنے پر۔ اسی طرح سے حوادث و واقعات کا کس طرح قرآن نے ساتھ دیا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر، یہ غزوہ حنین جو شوال سنہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد واقع ہوا ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ان کے اندر تھوڑا سا عجب آ گیا کہ اب کی تو ہم کامیابی ہو جائیں گے، تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا ذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ تو مسلمانوں کی اس صورتحال پر تبصرہ کیا قرآن کریم نے کہ تم لوگ کیسے شروع میں تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور تم جم گئے، اللہ نے تم کو فتح دی۔ اسی طرح سے یہ مدنی زندگی میں جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو وفات ہو گئی تو ان کے لڑکے کا نام بھی عبداللہ تھا، انہوں نے بلایا نماز جنازے کے لیے، آپ کھڑے ہوئے، تو عمر نے کہا کہ کیا اللہ کے دشمن پہ آپ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو ایسا کہنے والا ہے، اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، قرآن میں کہا گیا نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ استغفار کریں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 مرتبہ بھی اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ استغفار کرنے سے معافی ہو جائے گی میں اس سے زیادہ کرتا۔ تو آپ نے نماز جنازہ پڑھی، چلے اس کے ساتھ، یہاں سے کہ قبر پہ کھڑے ہوئے اور فارغ ہوئی۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اپنی جرأت پر اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تھوڑی مدت نہیں گزری تھی کہ یہ دونوں آیتیں اتری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اسی طرح سے جب یہ غزوہ تبوک جو رجب سن ہجری میں پیش آیا ہے، اور تبوک کے لوگوں سے مصالحات ہو گئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس میں بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو قرآن کریم نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی، یہ دیکھیے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت میں 117 118 میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ
فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تو یہ تھوڑی تفصیل ہو گئی حکمت رابعہ کی کہ کس طرح سے قرآن کریم نازل ہوا تدریجی طور پر، تبھی قرآن کریم نے واقعات و حوادث کا ساتھ دیا، اور تدریجی طور پر قانون نافذ کیے جاتے رہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب قرآن کا نزول تدریجی طور پر ہوا ہے۔ اور پانچویں حکمت ہے الدلالۃ القاطعہ علی ان القرآن الکریم تنزیل من حکیم حمید، یعنی تدریجی طور پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے 23 سالہ زندگی میں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا نزول یہ 20 سال سے زیادہ کی مدت میں ہوا ہے، 23 سالہ زندگی میں۔ اور قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کتاب حکمت آیات اس فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب جس کی آیات کو محکم کر دیا گیا ہے، پھر کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، حکمت والے باخبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم کلام بشر سے ہوتا جس کو مختلف مواقع میں مختلف واقعات میں کہا گیا ہوتا تو اس میں یقیناً یہ فرق پڑ جاتا، اختلاف پڑ جاتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ شروع سے آخر تک اس کی فصاحت و بلاغت کا معیار یکساں رہتا۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم 23 سال کی زندگی میں اترا، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی فصاحت و بلاغت میں ادنا فرق پڑ گیا ہو۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو کوئی شخص آج کوئی مضمون لکھتا ہے اور 1-2 سال کے بعد اسلوب بدل جاتا ہے، دلائل بدل جاتے ہیں۔ تو یہ تدریجی طور پر قرآن کریم کا نازل ہونا اور اس کے کلام کے معیار کا باقی رہنا، فصاحت و بلاغت کا، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے اس لیے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اور غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو فصاحت و بلاغت کی انتہائی بلندی پر ہیں قرآن کریم کے بعد، لیکن احادیث رسول میں وہ وحدت اسلوب میں نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، لیکن پھر بھی احادیث رسول بھی چونکہ وہی الہی ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے فصاحت و بلاغت میں قرآن کریم بڑا ہوا اس کے مقابلے میں۔ اور قرآن کریم نے یہاں تک چیلنج کیا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یعنی اتنا بڑا چیلنج کہ 23 سال کی لمبی مدت میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں کہ قرآن کی طرح لائیں، اس کی مثل نہیں لا سکتے اگر بعض سے بعض کی معامل ہو جائیں۔ تو یہ تدریجی طور پر قرآن کریم کے نزول کی 5 حکمتیں ہیں جن کا درس آج مکمل ہوا، اور یہ اس سال علم القرآن کا آخری درس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔